جی شہزاد بھائی، ٹھیک، جی جی بسم اللہ۔ ہم جو بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی پہ تہمت لگانا یا ہوں کچھ بھی ہوں غلط کام کرتے جی ہیں، ہم شیطان پہ الزام ڈال دیتے ہیں، جی جبکہ خدا رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو تو بہکا ہی نہیں سکتا۔ نہیں، سلطان نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ بہکا نہیں سکتا۔ میں نے تجھ کو ان پر کوئی سلطان یعنی اتھارٹی نہیں دی۔ بہکا تو سکتا ہے، بہکانے کی تو وہ ہر ہاں، وقت کوشش اچھا، کرتا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرے ہے۔ گا جی لیکن وہ جی، تیری طرف زبردستی نہیں کرا زبردستی سکتا نہیں آپ سے کرا کام، سکتا۔ جب تک آپ خود راضی نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ جی تو سر مجھے یہ سوچتے ہوئے پھر اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ میں کس طرف کھڑی ہوئی ہوں۔ تو اب جی میں جو غلط کام کر رہی ہوں، یعنی کہ جو شیطان چاہ رہا ہے میں وہ کر رہی ہوں، یا میں اپنے اختیار سے کر رہی ہوں۔ انسان اگر اپنے اختیار سے کام نہیں کرے گا تو اکاؤنٹیبل کیسے ہوگا قیامت میں؟ خدا صحیح، کسی اور کے کام کی بنا پر آپ کو یا مجھے تو نہیں پکڑے گا نا۔ ظاہر ہے صحیح، کہ انسان جو بھی اچھا یا برا کرتا ہے، اب اس کے پیچھے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، اور انسان اس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم نے کہا بھی ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کا نام عمل اس کے گلے کا ہار ہے، جو قیامت میں جب وہ اٹھے گا تو وہ ہار اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا۔ یعنی عمل انسان کی جان کے ساتھ ہے، جو بھی ہم نے کیا۔ تو عمل کا مطلب کیا ہوا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی آپ کی نیت، اور آپ ارادہ۔ کا ارادہ، جہاں سے عمل اوریجنیٹ کرتا ہے، اور وہ صفات جو عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کے گلے کا ہار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جاتی نہیں ہے اتنی آسانی سے، یہ جاتی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ زندگی کا ایک سنگین مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے خدا نخواستہ کسی برے عمل کو بھلا دیا، اس کے لیے توبہ نہیں کی، مغفرت نہیں کی، اس کو، اس کے جو برے اثرات تھے ان کو مٹایا نہیں، سیئات کو حسنات سے تبدیل نہیں کیا، یعنی سیئات کے برے اثرات جو میرے نفس پہ قائم ہو گئے تھے ان کو مٹا کر ان کی جگہ حسنات یعنی اچھے اثرات کو میں نہیں لایا، تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ کیونکہ پھر یہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں اور سے لا کے دیا نہیں جائے گا، یہ تمہارے گلے کا ہار ہے، تمہارے جان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یہ سب کچھ، تم اس کے ساتھ ہی اٹھو گے، اس کے ساتھ ہی رہو گے۔ جو رسول خدا نے بھی فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ تم میت ہو جاتے ہو، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور زندہ رہتی ہے۔ تو قبر میں جب تم نے ڈالا جاتا ہے تو تم میت یعنی تمہارا جو بدن ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو زندہ ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ، وَهُوَ فِعْلُكَ، وہ تیرا عمل ہے، تیرا فعل ہے، وہ نہیں مرتا۔ صحیح۔ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے جیسے میں جتنا مجھے موقع ملتا ہے میں یہی اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یعنی، اور عمل کے اندر جو دو پہلو ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کہ صحیح، جو ہمارے جیسے پاکستان کے اندر، پاکستان جیسے ملک میں جو انفارچونیٹلی جو بہت ایک بری چیز پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یا لوگوں کا دل توڑنا، یا ان کی توہین کرنا، یا ان کی عزت نفس کو خراب کر دینا ہمارے لیے کھیل بن گیا۔ اور یعنی یا تو لوگ یہ سب کام فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا، یا یہ کہ وہ اس کو بعض اوقات نعوذ باللہ اپنا کوئی جائز حق بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سنگین مسائل ہیں، یہ بہت بی ویئر، یہ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ اور اس کے لیے میں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو وہ رکھنا ہے، چوک کرنا۔ بالکل، اسی لیے جو بات کہی گئی کہ روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے دن کے اعمال
کرتوت ہر چیز کا حساب کرو، اچھے طریقے سے اس کی اسکروٹنی کرو، جانچو، جہاں پر گڑبڑ نظر آئے وہیں کے وہیں اقدام کرو، کہ فوراً خدا سے توبہ کرو، استغفار کرو، ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرو کہ آج میں نے فلاں بندے کے ساتھ یہ گڑبڑ کیا تھا، کل مجھے جا کے اس کو صحیح کرنا ہے۔ اگر میں نے کسی کا نعوذ باللہ آپ کو احساس ہو کہ میں نے کسی سے دل دکھانے والی بات کر دی، کسی کو تکلیف، اگلے دن ہی جا کے اس سے معافی مانگیں یا اس کا ازالہ کریں اس غلطی کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے یہاں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ جو جی کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی زندگی گزارتے ہیں، اس کا نتیجہ نقد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے پاس نقد ہے، ادھار نہیں ہے، صحیح؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر چیز ادھار ہے، ملے گا ملے گا، یہ ادھار نہیں، نقد ہے، دین اینڈ دیر ملتا ہے انسان کو، بے اور شک، اپنی زندگی میں نظر آتا ہے بے شک۔ کہ جو کچھ بھی میں ہوں اس کی بنا پر میری ذات کیا بنی ہوئی ہے، میری ذات کا معیار کیا ہے، یہ ہر وقت ہر انسان کو نظر آتا ہے۔ لیکن وہاں پر وساوس شیطانی ہوتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ ریئل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، تمہارے لیے وہاں تو جنت ہے، تمہارے لیے آگے بڑی نعمتیں ہیں، مزے ہیں۔ بھائی جب خدا تمہیں دنیا میں اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ تمہیں کوئی عزت دے، آخرت میں کہاں سے عزت ملے گی تمہیں؟ وہ جو امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حر، آپ نے فرمایا کہ جو آزاد انسان ہے وہ ہر حال میں آزاد ہوتا ہے، چاہے ان اسیرا او قہرا، چاہے اسے قید کر دو، چاہے اسے زنجیروں میں باندھ دو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے، ہمارے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی مثال ہے بالکل۔ کہ ان زنجیروں نے، ان قید نے، اس نے آپ کی عزت میں کوئی کمی کی؟ وہ کوئی مسئلہ ہوا؟ تو جو باعزت ہے نا، خدا اس کی عزت ہر حال میں باقی رکھتا ہے، جتنا دل چاہے اس کو زنجیریں پہنا دو۔ اور جو ذلیل ہے وہ چاہے اپنے سر پہ جتنے تاج رکھ لے اور اپنے بدن پر جتنے لباس فاخرہ پہن لے، وہ ذلیل کا ذلیل ہی رہتا ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی اس کی، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے قلوب میں، دنیا۔ تو یہ سب چیزیں نقد ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ادھار نہیں ہے۔ فوراً پتہ لگ جاتا۔ جی جی سر دوسری میری بات یہ تھی کہ مثال کے طور پہ جیسے یہ پاکستان میں تو بہت ہے، اور خاص کر کراچی میں آگے کا پتہ نہیں مجھے، کہ جیسے یہ سورہ مزمل کا ہے 313 مرتبہ پڑھنا، اس کا باقاعدہ عمل ہے، یا اور کوئی خاص کر سورہ مزمل کا تو بہت ہے یہاں، اور اس کے علاوہ اور صورتوں کا پڑھنا، تو یہ کیا قرآن کریم کا پڑھنا بہتر ہے کہ ایک آیت کو بھی اگر ہم بہتر صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا یہ اس طرح کی روایات مستند ہے کہ 41 مرتبہ 313 مرتبہ اور اس طرح سے پڑھنا؟ ابھی ہم ساری ساتھی ایک جگہ ہاں، بیٹھے یہ ہوئے دیکھیں، تو یہ ہماری ساری چیزیں، اچھا چلیں بات پوری کر لیں، سوری۔ تو وہ ہماری ایک دوست نے کہا کہ یہ اس طرح کی بات اس لیے مشہور کی گئی ہے، کسی وہ اپنے استاد سے ہی انہوں نے سنا کہ قرآن کریم کو لوگوں کو قرآن کریم کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں، تو وہ اب صرف پڑھتے ہیں، ہوں چاہے غلط پڑھیں یا صحیح پڑھیں، لیکن وہ ہوں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی مستند اس میں ہے؟ پتہ نہیں ہے، دیکھیں میں تو آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ خود قرآن دیکھیں اور اس کے بعد سیرت معصوم دیکھیں، ٹھیک ہے؟ سیرت معصوم، میرے اس بات کو یاد رکھیے گا آپ لوگ، سیرت معصوم، رسول خدا ہمارے درمیان کیا چیزیں چھوڑ کے گئے، بتائیں؟ قرآن کریم اور اہل بیت۔ ہاں، تو اس کو ذرا تھوڑی سی تشریح کرے آپ میں سے کوئی۔ سیرت ہے کہ رسول کی اور اہل بیت کی سیرت پر۔ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، نہ کہ ہاں اہل بیت کی احادیث، نہ کہ اہل بیت کی روایات، نہ کہ ان کے واقعات،
صحیح ہے؟ اہل بیت یعنی ان کی زندگی کو دیکھو. نمبر ون جس چیز کو ہمیں اہل بیت کے اندر جو چیز دیکھنا ہے وہ ان کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے خود کیا کیا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل بیت کے نام پر غلط بیانی اور جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ پاسبل ہے اور بہت بولا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی عالم کو ذرا دیں کہ یہ جتنی آپ کے احادیث اور واقعات اور روایات ہیں جو اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ ایسی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% ٹرو ہیں؟ آپ یہ سوال کر کے دیکھیے. اور اگر وہ کہیں نہیں جی سب صحیح ہیں، تو آپ کہہ کے ذرا مجھے پروف دیجئے کسی عالم کا کہ جس نے اس بات کو لکھا ہو کہ ہاں یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ روایات جتنی ہمارے پاس ہیں یہ سب صحیح ہیں، یہ 100% ٹرو ہیں. پوچھیے ذرا، آپ کو خود ہی پتا چلے گا. تو مسئلہ خود ان کا ہے. کیا رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہوا، آپ نے اپنی زندگی میں کہ جب رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیا آپ یہ سب کام کرتے تھے؟ آپ نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی، اپنے اہل بیت کو تعلیم دی یہ سب کام کرنے کی جو ہم کر رہے ہیں؟ بتائیں، آپ کو ان کی سیرت میں یہ سب ملتا ہے؟ امام علی یہ کرواتے تھے، امام حسن امام حسین کرتے تھے، کسی امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام، یہ سب ہوتا تھا. امام رضا علیہ السلام تو ماشاءاللہ اہل حکومت تھے. آپ تو بہت بڑی بڑی محفلیں منعقد کرا سکتے تھے ان سب چیزوں کی. کرایا انہوں نے؟ اگر کرایا تو بتائیے. سر اس میں سر آپ ہم جا کے آپ جا کے پوچھیں نا لوگوں سے کہ بھئی سر یہ سب چیزیں جو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ سب باتیں اور اس کے لیے آپ حدیثیں، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ خود ائمہ کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ کرو، یہ کر کے دکھایا. انہوں نے کس بات پہ زور دیا؟ معرفت پہ زور دیا، اس کے فہم پہ زور دیا ہے، اس کے ابزورب کرنے پہ زور دیا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی بات کی ہے، اس پر عمل کرنے کی بات کی ہے. قرآن کو عملی کرنے کی اہمیت ہے. پڑھے جائیے آپ 10,000 مرتبہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے. بالکل سر، جیسے یہ 40 مر جاتے ہیں، 40 دن کا عمل شروع ہوا اور پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا 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 کیا. اور ایک جو سے پوچھا تو اس اور نے کہا کہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان سب چیزوں کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا، قرآن اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے آیا. ہم جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنی ہم نے چیزیں پڑھی اور ان سب کو ہم نے مطلب نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ہم انبیاء کے واقعات اور وہ سب باتیں، تو یہ سب عملی نہیں ہے کیا؟ بتائیں، سب عملی نہیں ہے؟ یہ عملی زندگی میں شامل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں؟ بالکل سر. تو یہ بہرحال اب جس قوم کی یہ لوگوں کی خرابی آتی ہے نا، بد نصیبی، تو یہی سب ہوتا ہے. اگر کیا کہیں اس کو، سر اس میں ایک اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جی جی سر، مجھے اس میں ایک وہ ہے تھوڑا سا سوال ہے کہ ہمیں لٹریچر میں جو ایک تو ائمہ کا زیادہ ملتا نہیں ہے، حضرت علی کی بات صحیح زیادہ ڈیٹیل ملتی نہیں ہے، اور جو ملتے بھی ہیں وہ اقوال ملتے ہیں. ہر نہیں احادیث نہیں، ہاں مطلب واقعات اور حالات زندگی اور وہ جو بھی ہے، اقوال بھی ملتے ہیں اور اقوال کے ساتھ اور بھی ملتا ہے. جیسے کہ اگر جیسے ابھی ہم دعائیں ڈسکس کر رہے ہیں، دعائیں کتنی ساری ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں روایت ہیں. ٹھیک ہے، ان دعاؤں کے اندر ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ ائمہ نے کیا سکھائی ہیں باتیں؟ ابھی تک دیکھیں الحمدللہ ہم مطلب کم از کم میں سمجھتا ہوں 40-50 تقاریر ہو چکی ہیں دعاؤں جی جی کے حوالے جی سے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کتنے مطالب و معارف ہوں گے کہ جس کے لیے آپ کو 200 گھنٹے چاہیے سمجھنے کے لیے کم از کم. تو وہ بھی ناکافی ہیں. مطلب 200 گھنٹے تو میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں بھی سب تھوڑی کور ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بندے اور خدا کا ملاپ ہے. صحیح؟ اور
خدا کو اپنی زندگی میں لا کر اور ترقی یافتہ ہونا، یہ یعنی اگر آپ تمام دین کی چیزوں کا نچوڑ نکالیں نا تو یہ مقصد ہے. آپ لوگ ایگری کرتے ہیں اس سے یا نہیں کرتے؟ جی سر بالکل صحیح ہے. اصل تو معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے. جی بتائیں، درست ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر درست کہہ رہے کہ خدا کو کی معرفت، خدا کو پہچاننا، خدا سے تعلق پیدا کرنا، خدا کو اپنی زندگیوں میں لانا، اور خدا کی بنا پر خدا کے ذریعے سے، خدا کے وسیلے سے ترقی یافتہ ہونا، اور وہ بننا کہ جس کے لیے خدا نے ہم کو پیدا کیا تھا، اور جو انسانی پوٹینشل ہمارے اندر رکھا تھا، جس کے لیے کتاب اور پیغمبر اور سب لوگ بھیجے گئے تھے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ یاد دہانی کہاں سنتے ہیں آپ کہ دین کا مقصد یا دین لانے کا مقصد اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا ہے؟ کہاں سنتے ہیں یہ بات؟ آپ مجھے بتائیں، کون سناتا ہے آپ کو؟ اور اگر اب تک آپ نے سنی ہے تو مجھے بھی بتائیے. نہیں سر، ہم لوگ ابھی اب آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے نا، جو ہم نے اپنی ساری زندگیوں میں مجالس سنی ہے وہ کی کہ بس امام کا ہاتھ پکڑ لو تو امام لے کے چلے جائیں گے. نہیں، مسئلہ اس میں امام دیکھیں کے ساتھ شہزاد بھائی، نہیں ہے. دیکھیں شہزاد بھائی، مسئلہ امام کا ہاتھ پکڑنے والی بات نہیں ہے. ہاں، مسئلہ اصل کور کنسپٹ سمجھانے کا ہے نا. کنسپٹ کا. ہاں، وہ کنسپٹ یعنی صحیح ہے. آپ جب امام کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ آپ ہاں امام کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ امام آپ کو خدا تک لے جائیں. ہاں آپ امام کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ امام آپ کو انسان بننا سکھائیں، ہوں، ہے نا. اس لیے آپ کو بالکل امام سے دلچسپی نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، امام کا ہاتھ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر آپ کی پرابلم سالو کرتے رہیں اور آخرت میں آپ کو جنت دلا دیں. بس، جی اور کس کام کے لیے امام؟ یہی کانسیپٹ ہے، یہی کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. مسئلہ یہاں امام کا ہاتھ پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں، ہاں نہیں. اصل چیز ہی گم ہے نا. ہاں، اصل چیز گم ہے. صحیح. تو آپ اگر اصل کو ہی ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی نقل لے لے گی، کوئی نہ کوئی جھوٹ لے لے گا. ہوں. جب سچ غائب ہو جائے گا تو اس کی جگہ ہاں جھوٹ تو آئے گا. کچھ نہ کچھ تو ہے. ٹھیک ہے. تو اور اگر آپ کے پورے دین کی اور زندگی کی عمارت ہی کسی جھوٹ پر کھڑی ہو رہی ہے تو اس سے کیا آؤٹ پٹ کی آپ توقع رکھتے ہیں؟ وہ جھوٹ خدا کے نام پہ بولا جائے، رسول کے نام پہ بولا جائے، امام کے نام پہ بولا جائے، ہے تو گڑبڑ بات نا. آپ تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت گڑبڑ ہے. کہ جو بہت گڑبڑ ہے. جس چیز کے لیے یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، جو مقصد تھا وہ مقصد ہی نہیں سرے سے بیان ہو رہا، یا اس مقصد کی طرف دعوت ہی نہیں ہے. جی نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، مجلس میں چلے جاؤ، ادھر بھاگ لو 50 دفعہ، یہ فلاں سورہ پڑھ لو، یہ ذکر کر لو. اور کیوں کر لو بھائی؟ کیوں کر لوں میں ذکر یہ سورہ مزمل؟ جی فلاں آپ کے کاروبار اچھا ہو جائے گا، جاب اچھی چل جائے گی، بچے اچھے پل جائیں گے. اس مقصد کے لیے دین آیا تھا. اتنی سوچنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ جو اتنی زحمتیں ہیں انبیاء کی اور اوصیاء پیغمبران کی قربانیاں اور یہ وہ سب اس کام کے لیے تھی کہ ہماری جاب اور کاروبار اچھے سے چلیں، اور بچے، کسی کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو بچہ پیدا ہو جائے اور بچے پل جائیں، اور یہ مقصد تھا. تو بس ٹھیک ہے، جب اگر لوگ اپنا یہ معیار بنائیں گے، جیسے وہی بات ہے نا کہ فرعون جو تھا اس نے کیا کیا تھا، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نا حضرت موسیٰ کے واقعات میں. فرعون نے نمبر 1 کام کیا کیا تھا؟ لوگوں کی عقلوں کو خبط کر دیا تھا. اور لوگوں کی عقلیں، اور وہ اس کام میں کامیاب کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ لوگ جو تھے نا وہ اس ذلیل دنیا کے پیچھے اس کی محبت میں مرے ہوئے تھے. اس لیے ان کے اندر کوئی مرد نہیں تھا، کوئی مضبوط انسان نہیں تھا. جو تھوڑی بہت مثال آئی وہ ان جادوگروں والی، کہ جو یہ کہتا کہ نہیں یہ غلط ہے اور میں اس غلط کو نہیں مانوں گا اور سچ کے لیے قربانی دوں گا. ایسا کوئی بھی نہیں تھا.
تو فرعون نے جتنے جال بچھائے وہ سب اس میں پھنستے چلے گئے ایک 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 کر کے. یہی حال آج بھی کہ پہلے لوگ اس پستی کا شکار ہوتے ہیں، پہلے لوگ عاشق دنیا بنتے ہیں، مادیت کے گورکھ دھندوں میں اپنی زندگی کو پھنساتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کو چارہ ڈال دو سب لینے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کی تو زندگی کا مقصد ہی خدا اور انسانیت نہیں ہے نا. جب آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کی لسٹ میں سے اصل چیز کو ہی باہر نکال لیا تو باقی کیا بچا؟ پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ نور ایک ہے، ظلمات بے تحاشا ہیں. وہ ظلمات کسی بھی طرف سے آ سکتی ہیں، وہ دین کے نام پر بھی آ سکتی ہیں، وہ بے دینی کے نام پر بھی آ سکتی ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن راہ نور ایک ہی ہے. جی اور کوئی بات؟ جی سر، یہ میں نے کچھ مس کیا بیچ میں، نیٹ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، لیکن بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کنیکٹ کرنا خدا سے وہ ہمارا وہی مقصد ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اس لیے کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہم ملٹیپل ٹائمز جیسے خواہر نے بات کی تھی کہ سورہ مزمل نہ پڑھنا اور یہ اسماء کو پڑھنا، یہ چیزیں تو خیر بہت ہمارے عام ہیں. اچھا، اس میں کچھ چیزیں اچھے لوگوں سے بھی ہمیں مل جاتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے آیت اللہ کشمیری ہوئے یا اور بھی اس طرح کے جو بزرگان ہیں بڑے خلفاء کے، تو ان کی طرف سے بھی ملتا ہے کہ بعض اسماء اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ پڑھو استغفار، 3 دفعہ پڑھو، یہ پڑھو، اس سے صفائی قلب کے لیے نہیں، خاص طور لیکن پہ. اس میں دیکھیں وہ بات جو ہے نا، وہی تو بات ہے نا ساری، کہ ہم گڑبڑ کہاں پہ کر رہے ہیں. کہ اگر کوئی عالم یا عارف جو واقعاً ہے وہ آپ سے یہ بات کہتا ہے تو وہ اس مقصد کی بنا پر کہتا ہے، نہ کہ مقصد ہٹا کے کہتا ہے. بالکل مقصد تو کی بنا یہ گڑبڑ ہو رہی ہے نا یہاں پہ، کہ ہم نے تو اصل اوریجنل آبجیکٹیو ہی گم کر دیا اور اس کے بعد دوسری چیز لے کے بیٹھ گئے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان لوگوں کی بڑی کلپس وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، بڑے علماء کے، انہوں نے فلاں مرزا علی قاضی نے یہ عمل بتا دیا، فلاں نے یہ عمل بتا دیا. بندہ خدا پہلے مرزا علی قاضی کے اصل زندگی کے آبجیکٹیو کو تو ڈیفائن کرو، پھر اس کے بعد مرزا علی قاضی کے اعمال بتاؤ نا، صحیح ہے. کہ انہوں نے یا علامہ طباطبائی نے یا امام خمینی جیسے لوگوں نے اپنی زندگی کس مقصد کے تحت گزاری ہے. ان کا مین جو کور آبجیکٹیو آف لائف تھا وہ کیا تھا، پہلے تو آپ وہ سمجھیں گے نا، اس کے بعد آپ کوئی اور چیز دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ کیا نہیں کرتے تھے. بتائیں یہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے؟ آفیسر درست، بالکل آبجیکٹیو کے بغیر تو کوئی بھی کام کریں وہ گے سب تو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی بیچ میں، اور اس کے بعد جی چلو اچھا یہ وہ کرتے تھے، ہاں یہ اٹھا لو جی، یہ عمل کر لو. اور اس عمل کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس عمل کے نتیجے میں ہو یہی رہا ہے کہ بس دنیا ملے ہمیں. یہ تو انتہائی زیادتی ہے نا، یہ ان بزرگان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہی ظلم ہم رسول اللہ اور ائمہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہی ظلم ہم قرآن کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس میں صلوات کے اوپر جو ہے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ وہ آیت بھی ہے قرآن کی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، تو ہم دکھا گئے. اب یہ وہ ایک عمل ہے کہ جو بہت زیادہ کامن ہے، صحیح ہے. اور تو اگر فرض کریں کہ صلوات کثرت سے پڑھتے ہیں لوگ اور مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ ٹھیک ہے اس عمل میں شامل ہونا ہے میں جس میں اس خدا ذکر کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. یہ نہ مت ٹھیک ہے سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سورہ مزمل نہ پڑھیں یا یہ نہ پڑھیں. میں ٹھیک ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں مقصد نا کہ میرا مین پوائنٹ ہے کور آبجیکٹیو. اس کو نہ بلاؤ. صحیح ہے. صحیح ہے. آپ اگر قرآن بہت پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مقصد دنیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ ضائع کر سوال یہاں پر ہے، مسئلہ یہاں پر ہے، مسئلہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ مسئلہ درود پڑھنا نہیں ہے. یعنی آپ اس لیے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے کہ قرآن آپ کے دل و دماغ کا نور بنے.
قرآن آپ کی ذات میں شامل ہو، قرآن آپ کی زندگی میں آئے، قرآن آپ کے عمل میں آئے، یہ نیت نہیں ہے سب پڑھنے کی. اگر ہے تو بہت خوبی کی بات ہے، ضرور کیوں نہیں پڑھے انسان. کہ اگر ہم ایسی محافل کو منعقد کریں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم سب مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کہ یہ قرآن کو ہم جذب کریں، قرآن کے معارف ہمارے لیے زیادہ ہوں، ہم مل کر اجتماعی طور پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی پیدا فرما، قرآن پر عمل کرنے میں ہمارے لیے کو موفق فرما. تو کیوں نہیں کریں، بہترین کام. لیکن کیا اس لیے یہ محافل منعقد ہو رہی ہوتی ہیں؟ اور مریض نہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ارجنٹ ایشو ہوتا ہے اس کے لیے. میرا نکتہ ہے، جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ مسئلہ نام لینے کا نہیں ہے، مسئلہ پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کر کے جا کہاں رہے ہیں، پہنچنا کہاں چاہ رہے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے نا، ہے یا نہیں؟ اتنی مشہور حدیث ہے، یاد رہتی ہے پہلی ہمیں؟ حدیث ہی صحیح بخاری کی. جی یاد رہتی ہے کہ عمل جو ہے وہ نیتوں پر بیس کرتا ہے، عمل کی شکل کوئی چیز نہیں ہوتی. صحیح ہے، صحیح بول عمل رہے کی ہیں. شکل کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کہیں میں نے یہ عمل کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا. نہیں، وہ عمل کس نیت پر کھڑا ہوا ہے، اس عمل کو انجام دینے میں تمہارا ارادہ کیا تھا، تمہارا آبجیکٹو کیا تھا، تم پہنچنا کہاں چاہ رہے تھے. تو وہ سب کدھر ہے پھر؟ اچھا صحیح ہے. اس میں اگر تھوڑا سا کوئی پازیٹیو اسپیکٹ دیکھا جائے تو جب مشکل ہو تو تم جو ہے وہ صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو. ایک تو یہ ہے. تو ہوں فرض کریں کہ اس میں اگر کچھ لوگ بغیر نیت کے وہ اپنی ہی مقصد کے لیے کہ ان کی کوئی مسئلہ حل ہو جائے کوئی بھی ہوں عمل کرتے ہیں، ہوں ایٹ لیسٹ ان سے کہا جا سکتا ہے کہ پھر بھی تھوڑے بہتر ہیں کہ جو کوئی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور وہ شکایتیں اور ایسے دیکھیں، اب کام. آپ یہ بات بھی میں کئی دفعہ آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک اپروچ بن چکی ہے نا، جس کی وجہ سے ہمیں بے تحاشا نقصان پہنچا ہے. لیکن آئی تھنک کہ لوگ اس کو ری ایویلویٹ کرنے پر تیار نہیں ہوتے بالکل بھی. دین کے اندر جو ہے نا، کمپرومائزنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ بات ٹھیک آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہی نہیں کرتے. یعنی جو ہے چلو وہ کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے، یہ والا کنسپٹ دین میں نہیں ہے. کہ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے پوری ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو. یہ نہیں ایک قدم اندر ایک باہر، چلو کم از کم اتنا تو ہو گیا، اتنا تو بن گیا، یہ سب نہیں ہے. ہر یہ بات میں جب پاکستان میں بھی تھا میں اس پر بحث کر رہا ہوتا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ چلو ممبر پہ ذکر حسین تو ہو رہا ہے، چاہے جتنی گمراہی پھیل رہی ہے. اور دیکھیں آپ اس کا کیا حشر ہوا ہے. چلو یہ تو ہو رہا ہے، چلو وہ تو ہو رہا ہے، یہ چلو والی بات نہیں چلتی دین میں. ٹھیک یا آپ خدا کے رستے پر ہیں یا نہیں ہیں، دو میں سے ایک بات ہے. ٹھیک ہے، اور بھلے سے آپ خدا کا نام لیں، رسول کا نام لیں، امام کا نام لیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ خدائی رستے پر ہیں. یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. یہ بہت بہت اہم بات ہے. صحیح درست. یہ معیار نہیں ہے خدائی رستے پر ہونے کا کہ جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور حفظ کر رہا ہوں. اور اچھا، یہ سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں نا جب دوسرے کے معاملے ہوتے ہیں نا تو یہ سب خود ہم بول رہے ہوتے ہیں. جب اہل سنت کی بات آتی ہے نا وہاں پر ہم خود یہ سب معیار ان کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے کہ لوگ جو تھے انہوں نے 20-20 سال رسول کے ساتھ زندگی گزاری، اصل تو کیریکٹر ہوتا ہے، اصل تو دین پر عمل کرنا ہوتا ہے. بولتے ہی نہیں بولتے. صحیح بات ہے. دلیل لیکن پیش جب اپنے اوپر وہ چیز آتی ہے سب بھول جاتے ہیں، پھر وہاں ہم بھی انہی کی طرح ہیں. پھر ان میں پھر اور ہم ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل سر، پھر ہم کہتے ہیں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. نہیں، مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ہم ہر
قسم کے الاؤنسز بیچ میں لا رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کے کمپرومائزز ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا الاؤنس دو کہ ایک شخص نے 20 سال رسول کی صحبت میں گزارا ہے, تو ہم ایک پیسے کا الاؤنس دینے کو تیار نہیں ہوتے. کہ نہیں, وہاں کردار دیکھنا ہے آپ کو, وہاں عمل دیکھنا ہے, وہاں اس بات کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کتنا رسول کو فالو کیا, کتنی رسول کی انسٹرکشنز پر عمل کیا. وہاں پر یہ سب یاد آ جاتا ہے, اور جب اپنی بات آتی ہے تو وہاں سب بھول جاتے ہیں. پھر ہم یہ بات صحیح ہے. وہاں وہی نام اور نسبتیں اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا, پھر وہ سب ویلڈ ہو جاتی. ہم لاجیکل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو یہ نام اور نسبتوں سے کامیابی, تو بھائی ان کو بھی الاؤنس دو. پھر ان کی جان کے پیچھے اتنا کیوں پڑتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. یہاں مجھے کوئی ایک بات یاد آئی کہ ایک میں دیکھ رہا تھا ڈائٹیشین کی ویڈیو کہ کوکونٹ ملک کیسے بناتے ہیں. تو اس نے وہ ساری بتانے کے بعد آخر میں جو ہے وہ انڈین ریسیپی اس نے بتائی. اس نے کہا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے انڈیا کے کلچر میں ہر چیز کے اندر ناریل کیوں ایڈ ہے؟ شادی بیاہ یہ وہ رسم رسوم جہاں دیکھو ناریل ایڈ ہے, مذہبی طور پہ ایڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ایڈ نہیں ہے کہ یہ مذہبی چیز ہے. ان کے آبا و اجداد نے اتنے بینیفٹس دیکھے اس ناریل میں, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ناریل کھائیں گے نہیں, ویسے وہ لوگ اتنے نہیں کھاتے, ان کے رسومات میں اس کو ایڈ کر دو. تو لہٰذا یہ صبح شام جب ناریل کے ساتھ ڈائریکٹ کریں گے نا, پھر کھا بھی لیں گے پھر اس کو. تو یہی ہمارا بھی حال ہے کہ لیکن ایسا نہیں ہو رہا نا, دین ایسا نہیں ہے نا. دیکھیں, یہ جو پورے کے ہمارے نہیں بعض اوقات مولانا صاحبان ایک مثال دیتے ہیں نا, کہ آپ جو ہیں سیب اگر کھاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو ہیں سیب کے فوائد جانتے ہیں یا نہیں جانتے, آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں جانتے, سیب کا کھانا کافی ہے اور اس کا فائدہ آپ کے باڈی کو ہوگا. یہ مثال غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال غلط ہے. جو بغیر معرفت سیب کی طرف بڑھتا ہے نا, وہ سیب کی تصویر کو دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ کہ سیب کھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بغیر معرفت اگر آپ کسی بھی چیز کو اپروچ کرتے ہیں وداؤٹ علم, تو آپ خالی اس کے چھلکے پر ہوتے ہیں, آپ اس کی تصویر اور شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو اڈاپٹ اور کنزیوم کرنے کے لیے معرفت شرط اول ہے. اس لحاظ سے یہ مثال غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ قرآن اور اہل بیت کے چھلکے پر پوری زندگی بیٹھے رہ جائیے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ شاید خدا ظاہری نسبت دیکھ کر عذاب معاف کر دے یا وہ کر دے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا بھی امکان بہت کم ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان یعنی کہ معصوم کے در پر بیٹھا رہتا ہے اور معصوم کے اصل تعلیمات کو اگنور کر رہا ہوتا ہے, تو رفتہ رفتہ کر کے نا پھر اس کے اور درمیان بہت پردے حائل ہو جاتے ہیں, بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ایونچولی کافی نقصان کے مطلب چلا جاتا ہے, کافی نقصان کے طرف چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جی سیب کھائیں گے تو پتا ہو یا نہیں ہو, معرفت ہو یا نہیں ہو, فائدہ تو دے ہی دے گا. یہ سیب کھانا نہیں ہے, یہ سیب کی تصویر دیکھنا ہے. صحیح ہے. پھر تو میرے خیال میں ہماری زندگی تقریباً خالی ہی جا رہی ہے بہت. نہیں تو بھائی دیکھیں, ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے نا, یہ کسی دوسرے سے نہ کہنے کا مسئلہ ہے نہ کہلوانے کا رزلٹ مسئلہ ہے. نہیں آتے, اسی لیے یہ بات یہ تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں, میری کیا حالت ہے. اور سب سے بڑی بات جو خود دین ہم کو بتا رہا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہاری عبادتوں میں لذت نہیں ہے, اگر تمہاری عبادتوں میں تمہیں اس ہستی کے ساتھ تعلق نہیں نظر آتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو, تو یہ سب یوں ہی ہے, بس اوپر اوپر کی باتیں. تو یہ فیصلہ تو ہم خود بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے دین و مذہب کو لے کے.
اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں دیگر انسانوں اور خاص طور سے مسلمین اور مؤمنین کے لیے جنہیں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد احسان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. اچھا یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں کیچز کیا کیا ہوتے ہیں اس میں. اصل معیار یہ نہیں ہے جیسے ہم کہیں جی ہم تو فلاں مسلمانوں کے لیے نعرے لگا رہے ہیں اور ریلیاں، بھائی یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ تمہارے پڑوس میں جو رہ رہا ہے نا، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، جس کے ساتھ تم جا کے جو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، جن کے ساتھ تم ڈیلی بیسس پر انٹریکٹ کرتے ہو ان کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو. یہ معیار ہے. جی ہمیں تو مسلمانوں کے امور کی بڑی فکر ہے، ہم تو جس محفل میں بیٹھتے ہیں یہی ڈسکس کرتے ہیں، ہم تو اسی پر ہی بحث کرتے رہتے ہیں، ہم تو اس کے لیے بڑی ریلیاں نکالتے ہیں. یہ سب ایک اور دھوکے کی حساب کتاب. صحیح. تو اسی وجہ سے دینی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کو ایک پراپر جو سسٹم آف لائف ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اور جو اس کے نمائندوں نے اس کتابوں کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کے لیے پوری ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کہ آپ دنیا کے اندر ایک ٹریڈ سیکھنے جاتے ہیں، ایک اسکل سیکھنے جاتے ہیں، آپ 12-15 سال لگاتے ہیں. آپ کو وہ چیز سیکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی انفینٹ اور اٹرنل لائف کو اچھے سے گزار سکیں. اس کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگانے کی ضرورت ہے. یہ بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. صرف توجہ ہی بہت مشکل سے ہوتی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے لیے 5 منٹ بھی نہیں، وہ سب خود ہی یوں ہی آ جائے گا. بس ہماری ادھر ادھر کی باتوں سے، کہانیوں سے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ معاملات بڑے ہم نے خطرناک کر دیے ہیں اور اس کا احساس نہیں دلایا جاتا. ہمیں احساس دلانے والے لوگ نہیں ہیں کہ تم کتنے وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. کہ جو رسول خدا کے ساتھ جو قوم تھی ان کو کہا نا تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور خدا نے تمہیں اس سے باہر نکال لیا اپنے رسول اور کتاب کو بھیج کر. وہی حال ہے کہ آگ کے گھڑے کے کنارے پر ہیں اور سب خوش ہیں مزے میں کہ جی ہم تو، یعنی تباہی پر تباہی بڑھتی جا رہی ہے اور سب خوش ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں کتنے باکمال لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بات شروع کرتے ہیں. سر اس میں ایک کمنٹس میں کرنا چاہوں گا. مجھے اپنے تمام اس میں یہ اتنا فنڈامنٹل ڈفرینس آ گیا ہے کہ آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں نا تب بھی بہت مشکل ہے کہ بھئی اس کو کیوں کریں. بھئی نماز پڑھ رہے ہو تو کیوں پڑھ رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے. اگر اس کے اوپر دیکھیں شروع کر دیں تو بھی مشکل نہیں شہزاد بھائی اس پہ آپ نہ جائیں، آپ اس پر جائیں کہ بھائی تمہارا اپنا مقصد کیا ہے. کیا ہے. ہاں وہ بھی تم انسان کیوں ہو، تم انسان کیوں ہو، تمہیں انسان کیوں بنایا گیا ہے. اصل بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. سب میں گھوم پھر کے ایک چیز آتا ہے، وہ آپ نے سورہ یوسف کے آگے میں نا کہ چرے اور کھیلے وہ یرتع پوری و یلعب. جی سارا پوری جو ہے وہ بات جو یہی ہے. جی بات یہی ہے کہ میں صرف لوگ یہی خود نظر ہے. لوگ خود اپنے آپ کو پہلے ہلکا بناتے ہیں، ہاں دنیا کے پیچھے بھاگ کر دنیا کی چاہت میں ان کی شخصیتیں ہلکی ہوتی ہیں اور پھر کوئی طاغوتی آتا ہے اور ان کو اغوا کر کے لے جاتا ہے. نہیں سر، یہی ہوتا ہمارا جو آپ سے بھی بات ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہم بچے کو صبح سے بھیجتے ہیں، پیسے بھی ہے. خرچ کرتے ہیں، وہ بھی یہی بنا رہا ہے نا. جی جو وہ کوئی یہ تو بتا نہیں تھا کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا، تم انسان کیوں ہو. وہ تو بس یہ بتا رہا ہے کہ تم نے نا زندگی میں کیسے نا پیسے کمانے، کیسے تم نے جی کیریئر بنانا ہے، کیسے تم نے اپنی لائف کو آسان بنانا ہے، مطلب زندگی کو آسان بنانا ہے، آشائش بنانا ہے. تو آج جی سسٹم میں ہی اتنی بڑی وہ آگے ہوا ہے اس کو
تو میں انہی بھی سب سوچتا چیزوں ہوں کہ کو کس تو طرح سے اس کو چینج ہو دیکھیں، سکتا ہے. انہی سب چیزوں کو تو دین کریکٹ کرتا ہے نا، یہ کرنا چاہیے. ہاں وہاں سے بھی دین نہیں ہو رہا نا، مسئلہ وہاں وہاں سے نہیں کھڑا ہو ہوا ہے رہا. نا. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت، ہمیں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جو بھی ہم لوگ ہیں، مطلب جو کہ زیادہ اس پہ نہیں ہے، یا ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم مجلس میں لے کے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو تھوڑا دین کی طرف آئیں، لیکن وہ ممبر بھی اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. وہاں سے بھی آپ کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیوں ہے. ہاں، یہ نہیں، اب اصل بڑے جو بڑے مقصد نام ہیں، بڑے حیات بڑے ہے، مولانا ہیں، مقصد بڑے حیات بڑے ہے. مجتہد ہیں، جب ان کی بات سنیں تو اس میں بھی تقریباً کوئی 19-20 کا ہی فرق نہیں ہے. یعنی آپ جیسے اگر انقلاب ایران کے اس میں دیکھیں نا، کہ وہاں انقلاب سے کافی پہلے سے جو کام ہونا شروع ہوا ہے، جن علماء نے کام کرنا شروع کیا ہے، اور ایون جن سے ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ، تو یعنی شہید مطہری ہو گئے، اور بھی نام ہیں، استاد محسن قرائتی ہیں، مجتبی موسوی لاری ہیں، اور کافی لوگ ہیں. تو لیکن ان میں شہید مطہری کی کتابیں بہت زیادہ سامنے نے، کتابیں کیا تقاریر، وہاں آپ دیکھیں انہوں نے کن چیزوں پہ ڈسکس کیا. آپ علامہ طباطبائی کی جو کتاب ہے شیعہ، اس کو پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کس پر ڈسکس کیا. انہوں نے دونوں کتابیں لکھی ہیں اسی لوگوں کے لیے کہ جو بگنرز ہیں دین میں، ان کے لیے دو کتابیں لکھی ہیں، ایک اسلام ہے آئی تھنک، اور ایک شیعہ ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا کنسپٹ ہے، کیا چیزیں کس طریقے سے بیان کی گئی. تو وہ کچھ ہے ہی نہیں نا، یعنی کہ وہ ہم ان علماء کو بھی فالو نہیں کرتے، ان کی بات بھی نہیں سنتے، وہ ایک عجیب ہی چیز لے کے چل رہے ہیں. کہ اگر چلو ممبر جو ہے نا وہ بڑے علماء کو ہی اچھے سے فالو کرنا شروع کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم تو اتنا نہیں جانتے بیان کرتے، لیکن ہاں یہ ہمارے بزرگان ہیں، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، جو سکھائی ہیں، چلو وہی لوگوں تک پہنچاؤ اچھے طریقے سے. وہ سب بھی نہیں. نہیں، چلیں ہم یہاں تک آئے تھے جی جی سر. کہ آیت نمبر 70 کے قریب آ گئے. 60. دیکھیے جی 68 69 جی 60. کہ جس میں یعنی حضرت یعقوب نے اپنے کو کہا ہے بیٹوں کو کہ کہا تھا کہ تم ایک دروازے سے نہیں جانا بلکہ الگ الگ دروازوں جی سے جانا. یہاں تک ہم. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات تھی کہ اگرچہ کہ یعقوب صاحب علم تھے اور خدا کی طرف سے ان چیزوں کو جانتے تھے کہ جس کا دوسرے لوگوں کو علم نہیں تھا، اور یہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک بات کہی تھی، ظاہراً آرڈر دیا تھا جس کو انہوں نے مانا، تو یہ آرڈر جو تھا یہ اسی علم کی بنا پہ تھا. لیکن جو ایک خاص طریقہ ہے قرآن کا کہ چاہے انبیاء کا کوئی کام ہو، اولیاء کا کوئی کام ہو، اس میں استثناء مشیت الہی کا ہمیشہ موجود ہوتا ہے. یعنی کہ نبی اور امام بھی اگر کوئی بھی چیز چاہیں گے یا کوئی عمل کریں گے یا کوئی اقدام کریں گے تو وہ ان اٹ سیلف ایبسولیوٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ہمیشہ ایک ٹک باکس، ایک ایکسیپشن کس کا رہے گا؟ مشیت الہی کا. کہ اگر خدا کی مشیت ہوگی تو یہ چیز ایگزیکیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ خود بھی یہ بات کہیں گے ہمیشہ. اور یعنی جیسے قرآن کریم ہے کہ اگر خدا بھی ان کے کاموں کو ڈیفائن کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیشہ اس بات کو کہے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر. جی. جی کہ سمجھ. یعنی ان کا جو کام ہے یا وہ جو بھی کام اور ارادہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایبسولوٹ یا الٹیمیٹ اور مطلق ہے، ہر قید اور شرط سے آزاد ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ ہر شے انکلوڈنگ جو ان کا ارادہ اور ان کی چاہت اور ان کا اقدام ہے، وہ سب کا سب سبجیکٹڈ ٹو مشیت الہی ہے. کہ اگر خدا کی مشیت اور اذن جاری ہوگا تو وہ چیز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اصولاً کیونکہ وہ خود مرضی خدا کے مطابق ہی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ رضائے خدا کو مد نظر رکھ کر اقدام کرتے ہیں، تو یہ پروبیبلٹی پھر نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں یا جو کچھ وہ کام کرتے ہیں وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے.
تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، اور پھر جیسے وہ سب اسی طریقے سے پہنچے اور یوسف تک پہنچے، تو آوا الیہ اخاہ، انہوں نے جو موقع ملتے ہی اپنے بھائی کو، یا ہو سکتا ہے شروع میں ہی موقع مل گیا انہیں، اسے اپنی طرف بلایا، اور قال انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو تم مایوسی کا، اداسی کا شکار مت ہونا جو یہ عمل کانو یعملون، یعنی جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں، جو کچھ اب تک ان کی حرکتیں ہیں، کہ جب شروع سے حسد کرنا اور مجھے اغوا کرنا اور کنویں میں پھینکنا اور وہ سب چیزیں، کہ یہ جو کام کرتے رہے ہیں اس پر اب تم وہ نہیں ہونا، یعنی اداس اور مایوس نہیں ہونا، اور میں تمہارا بھائی ہوں، اور اب مطلب وہی کہ اب ناؤ یو لیو ود می، اور اب میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ سکون سے رہو۔ تو بہرحال یہ ایک خفیہ پیغام رسانی ہو گئی یوسف اور بنیامین میں، اور پھر اب حضرت یوسف کے لیے جو اگلا مرحلہ تھا وہ کیا تھا، کہ اب بنیامین کو کیسے روکا جائے اپنے پاس۔ تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ استعمال کیا گیا، فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان لادا جانے لگا، اس کو مجہز کر دیا گیا، اس کو مطلب باربرداری اور اس پہ ڈال دیا گیا جانوروں پر، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اس نے، اب یہ جعلہ سنگولر ہے لیکن اب یہ کس نے کیا، اب یہ حضرت یوسف کی بات ہے، یا ظاہر ہے حضرت یوسف تو یہ کام خود نہیں کریں گے، تو جو موسٹ پروبیبلی لگتا ہے کہ ان کے آرڈر پر یہ کام ان کے کسی کارندے نے کیا تھا۔ سقایا یعنی پینے کا جو پانی ہے، اور کون سا، یہ نارمل پینے کے پانی کا پیالہ نہیں تھا، بلکہ یہ بادشاہ کے، یا بادشاہ کے دربار، یا رائل کپ جس کو آپ کہہ لیں، کہ بادشاہ کے دربار کا یا خصوصی ڈرنکنگ جو باؤل یا کپ تھا، وہ رکھ دیا فی رحل اخی، اپنے بھائیوں، اور اخی یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ اخی کا ریفرنس پھر بنیامین کی طرف ہی جا رہا ہے، اس کے رحل یعنی اس کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر ایک مؤذن نے اذان یعنی پکار لگائی، آواز اٹھائی، آواز بلند کی، ایتھا العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، بے شک تم سارق یعنی چور ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو عیر ہے، قافلے والے، یہ وہی حضرت یوسف کے جو برادران ہیں، کہ جب وہ اپنا سامان لے کر اور واپس جانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر اس کو سنا کہ کوئی ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم، اور یہ تاکید بر تاکید ہے، ٹھیک ہے، انا ایک تاکید ہے، اور سارقون سے پہلے لام زبر ایک اور تاکید ہے، کہ بے شک تم یقیناً چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، قالوا واقبلوا یعنی کس طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ اقبلوا علیہم، جب وہ ان کے مقابل ہو رہے تھے، ٹھیک، یعنی کہ جب آپ کسی، یعنی کوئی شخص عازم سفر ہوتا ہے تو وہ اپنے میزبان کی طرف پیٹھ کر لیتا ہے، مقابل نہیں ہوتا، قبلہ رخ نہیں ہوتا، انہیں آمنے سامنے نہیں ہوتا، مقابل نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے یہ صدا سنی کہ اے قافلے والو تم چور ہو، تو یعنی کہ وہ اپنا رخ اپنے شہر کی طرف کر چکے تھے، they were just ready to leave، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کی طرف مقابل یعنی پلٹتے ہوئے، ان کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے، ماذا تفقدون، فقدہ کہتے ہیں کھو دینے کو، یعنی جیسے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، کہ ہم اپنے نبی کے فقد کو یعنی کھو جانے کی شکایت کرتے ہیں تیری بارگاہ۔ تو نفقدہ تفقدو یعنی ایک چیز جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے، وہ کھو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چوری کی بات وہی ہے کہ جو آپ کے پاس چیز ہے وہ لاسٹ ہو جائے،
غائب ہو جائے. تو انہوں نے کہا ماذا تفقدون، تم کیا کھو بیٹھے ہو، تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو. ظاہراً قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم نے گم کر دیا ہے ملک. اچھا اب یہ بادشاہ کا وہ تھا، برتن تھا، بادشاہ کا برتن جو ہے وہ ہم نے گم کر دیا ہے. وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اسے لے کر آئے گا، حمل بعیر، حمل اور حمل ان دو میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر حمل ہے، حمل نہیں ہے. سر ان جو کا فرق چیز بتائیں. یہ جو چیز اندر چھپا کے رکھی جاتی ہے اس کو حمل کہتے ہیں شاید. نہیں، جو چیز اندرونی بوجھ ہے وہ حمل ہے، ہاں، اور جو بیرونی ہے اور وہ بیرونی بوجھ ہے وہ حمل ہے. حمل. ٹھیک، گڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جاء بہ حمل بعیر، کہ ایک اونٹ کے برابر. ظاہر ہے کہ اب جو وزن ہے جب اونٹ کے اوپر ہی ہوگا تو وہ حمل. ٹھیک ہے، صحیح. حمل بعیر، کہ اونٹ کے پر جتنا غلہ لادا جا سکتا ہے یا سامان اس پر سوار کیا جا سکتا ہے اس کے برابر اس کو ریوارڈ ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا گارنٹر ہوں، زعیم ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ جو گارنٹی آ رہی تھی یہ خود حضرت یوسف کی طرف سے آ رہی تھی، کہ جن کے ریپرزنٹیٹیوز پھر یہ بات کر رہے تھے. قالو ان دا بگننگ ہے، تو قالو کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں کہ لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں جو جواب دے رہے ہیں. قالو تاللہ، اب ان بھائیوں نے کہا تاللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بے شک تم علم رکھتے ہو کہ ہم نہیں آئے اس لیے کہ زمین میں فساد پھیلائیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک عقل بندی جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا تھا اور کرا رہا ہوں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان میں آپ ایک گریجول ایوولوشن دیکھیں گے، ایک ارتقاء دیکھیں گے ان کی ذات میں، ان کے کردار میں، ان کی سوچ اور فکر میں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اصل میں تربیت، یعنی جو یہاں پر بھی ایک بڑا انسٹرکٹیو پوائنٹ ہے کہ جس کسی کی بھی حالت کو امپروو ہونا ہوتا ہے، جس کو بھی کامیاب ہونا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کردار اور عمل اور معرفت میں تبدیلی سے نجات تک پہنچتا ہے. جی بتائیں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بہت اہم نتیجہ ہے سورہ یوسف کا. یہ ان جی کے سر، آ رہی کردار میں وہ آ یہ رہی ہے بات نا، سمجھ میں آ رہی؟ یہ کردار بات میں سمجھ میں، تبدیلی آ رہی ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھئی اس طریقے سے حضرت یوسف جو ہیں وہ بالکل مطلب ٹھیک ہے، اب آپ اوپر آ گئے اور بھائی ڈاؤن ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آخر میں انہوں نے وہ کہہ دیتے جی میں نے تم کو معاف کر دیا، حضرت یعقوب بھی کہہ دیتے میں نے تم کو معاف کر دیا. یہ سب کیوں نہیں ہوا؟ قرآن ہمیں ایک ایک اسٹیج پوری یہ ان میں آنے والی تبدیلی اسٹیج بائی اسٹیج کیوں سنا رہا ہے؟ اب وہ یہ ہوئے، اب دیکھیں اب ان کی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی گفتگو میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، اب وہ پراپر بات کر رہے ہیں. تو یہ جیسے حضرت یعقوب سے عہد لینے والی بات تھی، اور اب وہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ جو حضرت یوسف کے وقت الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور کہ چرے اور کھیلے اور بھیج دیں ہمارے ساتھ اور ہماری موجودگی میں کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہ سب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہتری آ رہی. اور اب جب وہ بات کر رہے ہیں تو یہ جملہ کہ خدا کی قسم، پہلے کھائی تھی خدا کی قسم؟ نہیں کھائی تھی. اس دفعہ انہیں خدا کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں خدا کو وٹنس بنا رہا ہوں جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے نا قسم کھانے کا، کہ خدا کی قسم. اور انہوں نے کہا کہ تم چور ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد پھیلائیں. اب یہ عقل کی بات ہے یا نہیں ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ حقیقتاً زمین کو فاسد کرتا ہے. چوری کرنا کسی بھی اعتبار سے
سرقہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے. یہ عقل والی بات ہے نا. سمجھدار انسان یہ بات کرے گا. ٹھیک ہے. اور بعد میں انہوں نے کہا وما کننا سارقین، اور ہم جو ہیں وہ سارق نہیں ہیں. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس کا جو میرا اصل سوال ہے کہ یہ کیوں یہ بات ہو رہی ہے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ. قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے یہاں پہ؟ چینج لے کے آؤ اپنے اندر، چینج. کہ بغیر کردار اور عمل میں تبدیلی لائے بغیر معافی نہیں ملتی. اس طریقے کی معافی نہیں ہے کہ ہم جہاں پر پڑے ہیں جو ہماری حالت ہے وہیں کے وہیں رہیں، کوئی امپروومنٹ نہیں، کوئی بہتری نہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوئی محنت نہیں، اور آخر میں آ کے خدا کہ جی میں نے معاف کر دیا چلے جاؤ جنت. ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی جی. پہلے انہوں نے تو اللہ کی وہ بات کی، فساد کی بات کی، ہاں بعد میں کہا کہ ہم چور نہیں ہیں. جی جی. تو اب ان میں تبدیلی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کی معرفت بہتر سے بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہ یعنی کہ جو پورا طریقہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جو مل کر دونوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اس کے نتیجے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کا جو کریڈٹ ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں کا کریڈٹ کیا ہے کہ یہ مطلب اپنے آپ پر اس نبی کی تھراپی کو عمل اور اثر انداز ہونے دے رہے ہیں. اب یہاں بھی یہ اکڑ کے بیٹھ سکتے تھے نا، حضرت یعقوب کے مقابلے میں تو بیٹھ سکتے تھے اکڑ کے کہ ہم کیوں مانیں آپ کی بات، ہم آپ کے ساتھ کیوں وہ کریں، عہد نامہ لکھیں، ہم کیوں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں. لیکن نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک. تو یعنی کہ انسان اگر خود اتنا کیپیبل نہ بھی ہو، لیکن اگر معصوم کی اطاعت پر آ جائے تو فائدہ اٹھاتا ہے. اور فائدہ کیسے اٹھاتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات میں ترقی ہوگی. صحیح ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہیں کا وہیں رہوں گا اور خدا کی طرف سے انعامات اور رحمتیں اور مغفرتیں مل جائیں گی. ایسا کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. میں اپنے اندر اس تبدیلی کو دیکھوں گا بالکل، کہ جس کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمتیں اور عنایتیں جو ہیں وہ پھر بڑھتی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سب لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہے نا؟ یہ سر مجھے تو جی آ رہی ہے نا سر سمجھ میں یہ بات؟ جی سر بالکل آ رہا ہے. جی تو ٹھیک ہے. تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ایسا بھی کوئی نظام خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ صحیح. جس میں نہ ہماری کوئی امپروومنٹ، نہ ہماری کوئی تہذیب و تربیت، نہ تطہیر و طہارت، اور جناب ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں اور ایک دم سے حکم نامہ آ جائے جی آپ بخش دیے گئے، آپ معاف ہو گئے، چلو مزے کرو. ایسا نہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال جو ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے، جو بڑا اہم سوال ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. یعنی یہ جو خاص طور سے جملہ ہے ایتھا العیر، اور پوری انہیں ڈبل تاکید کے ساتھ ہے انکم لسارقون، اور یہ حضرت یوسف کی طرف سے یہ بات کہی اور کہلائی جا رہی ہے. تو یہ مطلب غلط نہیں ہے بات؟ انہوں نے تو کوئی چوری نہیں کی تھی. اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے میرے خیال. نہیں، چوری تو نہیں، بات نہیں کی ہے، لیکن چوری تو نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے دھوکہ تو کیا تھا. اغوا کیا تھا. ہوا کیا تھا؟ میرا اچھا اچھا، مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے شاید بات کی تھی، ہو سکتا ہے کسی اور سے بات کی. جی ہاں، آپ لوگ ڈالیں روشنی اس پر. مقصد تو صرف یہی ہے نا کہ سر مطلب ان کا کریکٹر یہ تھا کہ انہوں نے پہلے ایک طرح سے چوری تو کی تھی جب حضرت یوسف کو اغوا کیا اور جا کے کہہ دیا، تو انہیں بھی ایک طرح سے وہ اس کیٹیگری میں آ گئے تھے. تو ابھی آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے
انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوتا ہے. وہ صحیح ہٹتا نہیں جب ہری تک. بات سمجھ میں. ہاں صحیح. یہ نہیں ہے کہ یہ کام 30 سال 40 سال پہلے ہوا تھا اور کسی کو یاد بھی نہیں اور سب بھول بھال گئے, تو بھائی تمہاری جان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. انکم لسارقون, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ انکا لاسا تم چور ہو, جو تم چور ہو. ٹھیک, اگر وہ یہ کہتے کہ تم نے بادشاہ کا پیالہ یا برتن چوری کیا ہے تو یہ بات غلط ہوتی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے زندگی میں کہیں کہیں ہمارے سامنے جب کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جس پر ہم خود دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, تو ہمیں پلٹ کے سوچنا چاہیے کہ کہیں کہیں دور دراز میں نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی تھی. صحیح. ہاں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. قول بھی اس میں ہے کہ تم اپنے گناہوں کو ایسے بھول بیٹھے ہو گویا کہ معاف کر دیے گئے ہو, وہ بھی بہت اچھا. اس میں ایک چیز سوال یہ آ رہا تھا کہ ہم یہ تو خیر یہاں پہ حضرت یوسف تربیت کی غرض سے کر رہے ہیں, وہ معصوم ہے بالکل, لیکن ہم لوگ فرض کریں کہ کبھی کسی بندے کی پرانی غلطی یاد دلاتے ہیں تو کہتا ہے یار آپ اب تک بوجھ لے کے بیٹھے ہوئے ہو, فلانا یہ وہ, معاف کر دو, چھوڑو, جانے دو. اس کو کیسے بھی ڈیل کریں, ہم کو کیا سمجھائیں اس وقت؟ نہیں, یہاں پر وہ بات نہیں ہے. یہاں پر تو ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کو ان کی پرانی غلطی نہ یاد دلا رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, بلکہ یہ تو ایک اور مقصد کے تحت یہ بات ہو رہی ہے. لیکن ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جملہ ظاہراً غلط ہے اس وقت کے کانٹیکسٹ میں. ہاں بلکہ اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نا ہم، جھوٹ بول کے نہ اپنے یہ بھائی کو روکا. یہ جو ہے نا یہ غلط بیانی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بات سمجھنے والی ہے اور سمجھانے والی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں کسی موقع پر چوری کی تھی, دھوکہ دیا تھا, اور تم اس وقت پکڑے نہیں گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چور نہیں ہو, تم یقیناً چور ہو. یہ مین پوائنٹ ہے. اس کا نفس ویسا ہو چکا ہے, تم یقیناً چور ہو, یعنی وہ چیز جو نامہ عمل ہے وہ تمہارے گلے کا ہار ہے. until and unless کہ توبہ اور مغفرت کے ذریعے سے اس عمل کی یعنی اس سیئہ کو دھو نہ دیا جائے, اس برائی کو ختم نہ کیا جائے, جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ تمہارے گلے کا ہار ہے. انکم لسارقون, تو سارق تو تھے وہ. تو اس اعتبار سے یہ جملہ, اور خدا بھی جب بات کرے گا تو یعنی کہ جب انسان کا حساب ہوگا تو کہاں سے حساب ہوگا, جب سے عقل آئی تھی, جب سے بلوغت ہوئی تھی, اور جب تک عقل باقی رہی زندگی میں. اس اسپین میں جتنا بھی ہے, وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ جی اب تو میں مرنے کے قریب ہوں اور وہ تو 40 سال پرانی باتیں تھیں, اب اس کو کیا لے کے بیٹھے ہیں, بھول جائیے. ایسا چلے گا حساب میں. اچھا اس میں سارقون تو ہم ایک لحاظ سے الائن کر رہے ہیں, کیا اس کی جگہ پر جو انہوں نے پاسٹ میں کیا تھا اس پہ ایگزیکٹلی اس کے حساب سے, جیسے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا, انہوں نے جھوٹ بولا تھا, ظلم کیا یعنی کہ وہ مارا پیٹا, اس کو پھینک دیا, غوا کیا, اور جو ہے وہ اپنے والد سے آ کے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم فرض کریں کہ ایگزیکٹلی ڈسکرائب کریں ان کے اس عمل کو, تو وہ زیادہ میچ تو چور سے نہیں ملتا ہے, مگر یہ کہ نیگیٹو کام کیا تھا اس سے مل رہا ہے, یہ تھوڑا سا ریزالو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں بات جیسے وہی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو کوئی بات یاد نہیں دلائی جا رہی ہے, اگرچہ کہ اس میں ایک پہلو آ سکتا ہے. اصل چیز جو ہے نا موجودہ کانٹیکسٹ میں جو ٹھیک آگے چل کے بات آ رہی ہے, اصل تو وہ بات ہے نا, وہ ٹھیک ہے جیسے لیکن یہ جملہ, لیکن جو ہمارے پوائنٹ آؤٹ کرانے کا مطلب ہے کہ یہ جملہ غلط نہیں ہے. کہ ہم لوگ جتنی چیزوں کو, جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ جب میں نے لوگوں سے یہ بات کہی کہ بدر جو ہے
کی لڑائی رسول اللہ کی پرووکیشن کی بنا پہ ہوئی ہے، تو لوگ اس کو بالکل ہی عجیب سے اس میں لیتے ہیں کہ نہیں رسول خدا کیسے ہی کر سکتے تھے، کیا رسول خدا نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ اس کے قافلے کو لوٹ لیں گے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں مطلب یہ کام رسول کی طرف کیسے نسبت دی جا سکتی ہے؟ تو لیکن وہاں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ وہ آپ پیچھے نہیں دیکھ رہے نا کہ مسلمانوں کے ساتھ 13 سال کے عرصے میں کیا سلوک کیا گیا تھا، وہ نہیں دیکھ رہے. اور یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے کہ ہم جب کسی کے بھی نامہ عمل یا پاداش یا کیفر کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اس انسٹنٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا کا نظام اگر کسی کو مطلب ریوارڈ یا پنشمنٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح، یہاں پر بھی ہماری ایک کافی گڑبڑ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑے اچھے لوگ، اچھے شخص تھے، یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے 20 سال پہلے کیا کیا تھا، 25 سال پہلے کیا کیا تھا. اور اسی وجہ سے انسان ہمیشہ ہر لمحہ استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ ہماری غلطی کہ جو ہماری توجہ نہیں تھی اس طرف، اور وہ ہمارے لیے ایک مصیبت کا سبب بن جائے، مصیبت لانے کا پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد. کیونکہ خدا جب کسی انسان کو ریوارڈ یا پنش کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پراپر موقع پہ کرتا ہے. وہ یوں ہی نہیں ہوتا کہ بس چلو تم نے یہ کیا نا بس یہ ہو جائے گا. پھر وہ اس کا اثرات تو فوراً آنے شروع ہو جاتے ہیں، اثرات آپ کو فوراً دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اچھائی یا برائی کے. لیکن اگر اس کا ایک پورا جو ملنا ہوتا ہے نا بدلہ، اگر خدا دنیا میں دینا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے بالکل پراپر ٹائمنگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں. اور جس کو دنیا میں مل جائے وہ پھر خوش نصیب ہے، ورنہ یہ چیز کہاں پر جاتی ہے؟ پھر آخرت کی طرف جاتی ہے، قبر کی طرف جاتی ہے، اور بڑی مصیبت. قالوا فما جزاؤہ، کہ وہ لوگوں نے ہاں اور ان سے کہا فما جزاؤہ، جب انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم فساد پھیلانے نہیں ہیں، تو کہا تمہاری جزا، تمہارا بدلہ کیا ہوگا ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے. کہ یعنی اس بارے میں کہ ہم نے سرقہ نہیں کیا، اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کی جزا یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے رحل میں سے وہ نکل آئے، پایا جائے، ڈسکور ہو جائے، فَهُوَ جَزَاؤُهُ، پس وہ خود جزا ہے. یعنی اسی کو پکڑ کے رکھ لیا جائے، اس کو پریزن میں ڈال لیا جائے یا غلام بنا لیا جائے، یعنی کہ خود وہ پھر قیدی ہو جائے گا، وہ پھر حرکت نہیں کر سکتا وہاں سے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور گویا اس طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو انہوں نے شروع کیا اوعیہ یعنی کہ جو سامان تھا، ان لوگوں کا سامان اس کو چیک کرنا اس کے بھائی کے سامان سے پہلے. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور پھر اس کو نکال لیا ان کے بھائی کے سامان میں سے. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اور اس طریقے سے ہم نے پلان کیا یا اسکیم بنائی یوسف کے لیے. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو بادشاہ کا دین تھا، یعنی ان کے جو رولز تھے، ان کے جو قوانین تھے، ان کے تحت وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے جانے سے، ہولڈ بیک نہیں کر سکتے تھے. مگر اب دیکھیں یہاں بھی وہی بات ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر مشیت خدا ہوتی. تو ہر جگہ جہاں پر بھی یہ بات آتی ہے وہاں پر مشیت الہی کا استثناء ضرور ہوتا ہے.
نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے بہت زیادہ علم رکھنے والا اس کے اوپر موجود ہوتا ہے اور رہتا ہے. یعنی علم اور عالم کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اگر عالم ہے تو اس سے اوپر علیم، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے معنی آپ کے سامنے ہی ہے کہ پہلے انہوں نے ان سے ہی کہلوایا یا قبول کروایا، اور یہ جو رول انہوں نے بتایا کہ جو ظالمین ہیں، یعنی کہ جو چور ہیں اور اسی طریقے کے جو گناہ کرنے والے ہیں، جو کسی کا سامان لے جائیں، اسنیچ کر لیں، چوری کر لیں، چھین لیں، تو ان کی جزا یہ ہے کہ پھر ان کو خود ہی پکڑ لیا جاتا ہے یا بٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو انسلیو کر لیا جاتا ہے یا امپریزن کر لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک، ایکسیپٹڈ، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اسی قانون کے تحت آپ سے معاملہ ہوگا. اور انہوں نے ان کی تلاشی لینا شروع کی سب کی، اور پھر اس کے بعد یعنی نیئر دا اینڈ ان کے بھائی کے سامان کی تلاشی لی، بنیامین کی، اور اس میں سے نکال لیا اس پیالے کو. ٹھیک، اور اس کے لیے بھی شاید حضرت یوسف کی طرف سے بنیامین سے کوئی بات ان کو بتا دی گئی ہو یا ان کی رضامندی لے لی گئی ہو کہ بھئی یہ چیز ایسے کریں گے ہم. اور یہ قید یعنی کہ ایک پلاننگ، ایک اسکیم تھی کہ جو ہم نے یوسف کے لیے کی تھی. ہم نے کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی کہ جو کچھ بھی اب یہاں پر ہم نے کیا مانا جو ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا کی طرف سے جب کہا جاتا ہے ہم نے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ کوئی غیبی چیز. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو علامہ طباطبائی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے کہ ہمارے ایمان کا یہ ایک کافی بڑا فلا ہے، ڈیفیکٹ ہے، کہ جو کام ظاہراً ہم کر سکتے ہیں، ظاہراً ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا. ٹھیک ہے، اور جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ کام خدا نے کیا. یعنی کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک درخت لگا ہے، اس سے پوچھیں گے بھائی یہ درخت کس نے اگایا؟ جی یہ میں نے اگایا. زمین کی حرکت کے بارے میں آپ کہیں گے کہ زمین کو سورج کے گرد کون گھما رہا ہے؟ خدا گھما رہا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر، جیسے سانس میں خود ہی لے رہا ہوں لیکن دل کی دھڑکن خدا چلا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لیکن جو چیز ہے کہ اگر انسان عبد مومن ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ بھی فعل خدا کی تجلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کہیں کہ خدا کہے کہ ہم نے یہ کام کیا یا ہم نے یہ ترکیب بنائی یا ہم نے اس مسئلے کو حل کیا تو وہاں سے انسان باہر ہے اور وہ کوئی غیبی طریقوں سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں، جو اصل بات ہے اور اصل ایمان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر عمل، ہر کام، ہر پلاننگ، ہر جو زندگی کے معاملات کا فلو ہے وہ سب بإذن اللہ ہے اور خدا کی مرضی اور منشا سے وہ چیزیں حل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یعنی ہم نے اس کو پلان کیا، یوسف کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا ان کے مسئلے کو، کہ وہ جو بادشاہ کا دین تھا اس میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ اس کے تحت وہ روکتے. اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اور لوگوں کے درجات کس بنا پہ بلند ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کس بنا پہ بلند ہوتے ہیں لوگوں کے درجات؟ علم کی بنا پہ بلند ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ غور کیا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی جو صاحب علم ہے اس کا ایک درجہ ہے، اس سے اوپر والے درجے پہ کون ہے؟ علیم، یعنی جو اور زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے اوپر والے درجے پر کون ہے؟ جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور علم کا معنی کیا ہوں گے؟ جو حقیقت کا قلب پر روشن، ہاں، جس پر حقیقت جس کے قلب پر روشن ہو جائے اور اس کے اوپر اس کی ذات پر اثر انداز ہو.
اس آیت میں جو یہ ایونٹ ہوا ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہم تو کہیں گے انہوں نے بڑی حکمت سے روک لیا. تو یہاں پر علیم حکیم یعنی حکمت کا ذکر نہیں آیا حکیم کا. جیسے یہ اسٹریٹجی ہوئی نا, حکمت سے روکا ہے. ہاں تو وہ قید ہے نا, قید نہیں, حکمت الگ معاملہ ہے. وہ تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا, حکمت الگ چیز ہوتی حکم ہو وہاں پہ ہے. حکمت اور چیز ہے. تو یہ قید ہے, ٹھیک ہے. جی, اسی لیے وہ جو پلاننگ ہے اس کے لیے کدنا کا ورڈ آیا ہے. اور یہ پلاننگ کس بنا پہ تھی؟ علم کی بنا پہ تھی, دھوکے کی بنا پہ نہیں تھی. اسی سے ہم تولیہ جو کرتے ہیں عام طور پہ, جیسے بعض دفعہ بچنا ہوتا ہے جھوٹ بولے بغیر, تو وہاں کہتے ہیں کہ ہاں تو تولیہ. لیکن وہ بھی لیکن کافی احتیاط والی بات ہے نا, کیونکہ اس میں بھی انسان جھوٹ کی طرف نکل جاتا ہے. بہتر ہے کہ نہ کرے, مجبوری ہو تو. ہاں وہ بھی ہے. اور جیسے کہ وہ جو جملہ ہے انکم لسارقون, اسی لیے میں نے آپ کو خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ یعنی وہاں پر آپ اس جملے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جملہ تھا کہ جو صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں پر چوری نہیں کی تھی لیکن وہ چور تھے. اور جو اب آپ دیکھیں گے وہ جو جملہ ہے یا وہ جو دو لفظ ہیں ان میں ایکیوریسی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. اس بات کو دیکھیں نا, ہم اتنے زیادہ ایکیوریٹ ہو پاتے ہیں. تم سارق ہو, ٹھیک ہے, یعنی تم چور ہو, تم چوری کرنے والے ہو, یہ بات غلط نہیں ہے. جو ان کی پوری زندگی کو دیکھ کر جو بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہاں پر یہ کہا جاتا کہ تم نے چرایا ہے تو یہ گڑبڑ بات ہو جاتی. تو یہ اتنی ایکیوریسی کا خیال رکھ پاتے ہیں. یہ بہت ہیں, یہ بات. تو صحیح ہے. تو یہ والے معاملات جو ہے نا کہ وہ مطلب لوگ وہ ہر چیز ہی کھیل بن جاتی ہے نا پھر. یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے پھر اس طریقے سے جو ان کا پلان تھا اس کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر نکل آیا تو ناؤ اب بنیامین کی ناٹ گو, اب وہ ان کو رکنا ہے. قالوا ان یسرق, ابھی پھر ایک گڑبڑ نکل کے اور سامنے. ٹھیک ہے, ابھی وہ اچھی باتیں دکھ رہی تھی نا, اب ایک گڑبڑ آئی سامنے. قالوا, اب انہوں نے کیا کہا, ان یسرق, اگر اس نے چوری کی ہے, فقد سرق اخ لہ من قبل, تو بے شک اس کے بھائی یعنی یوسف نے اس سے پہلے چوری وہ بھی کر چکا ہے. اب یہ گڑبڑ جملہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک کیا نہیں نکلا, حسد ہے بیچ میں. ابھی تک حسد نہیں نکلا. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ حسد شاید ایک ایسی بیماری ہے نفس کی جو بڑی مشکلوں سے جاتی ہے, بہت مشکلوں سے جاتی ہے. یعنی کہ انسان کے اندر امپروومنٹس آ رہی ہیں, معرفت بڑھ رہی ہے, جو ہے نا اطاعت کا فیکٹر بھی بڑھ رہا ہے, وہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں, لیکن حسد نہیں نکلا. کہ بے اختیار منہ سے کیا جملہ نکل گیا اس کا بھائی بھی ہاں, اس نے پہلے اس کیا. کے بھائی نے چوری کی. کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کرتا. اب پتہ نہیں کون سی چوری, وہ بعض اوقات واقعات میں ان کو نہیں دہرانا چاہتا کہ حضرت یوسف کا کچھ تھا ایسے ہی کہ ان کی خالہ ان کو روکنا چاہتی تھیں تو انہوں نے اپنے کوئی چادر یا پٹکا کمر میں باندھ دیا تھا اور پھر کہا کہ دیکھو یہ لے کے چلا گیا میرے گھر سے. اور اس قسم کی مجھے نہیں پتا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہے, یہ کس طرف ریفرنس دے رہے ہیں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی جو ہے نا پہلے چوری کی تھی. اور یہ ابھی تک یہ وہ مسئلہ ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو پایا ان کے کردار میں. یہ مسئلہ ابھی بھی خراب ہے. اچھا, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی, اگر ایک بھائی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا بھی کرے. تو یہ بھی غلط الزام غلط لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ اگر فیملی میں کسی نے ایک برا کام کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے
جی جی بولیے. हाँ, आपकी तो आवाज जैसे रुक रुक के आ रही है फैमिली अफरोज भाई. में ज्यादा होता है ना कि हमारे कोई एक गलती कर देता है तो फिर वो उसकी वजह से पूरी फैमिली को कहते हैं कि ये था तो वो था, तो रॉन्ग होते हैं. ये था वो, ये आना चाहिए था कि भाई ये आप कहाँ से, इनके सामान में ये प्याला कहाँ से आ गया. पूछना चाहिए था ना कि कैसे, कहाँ से आ गया, किसी ने डाल दिया, किसी ने हमारे खिलाफ कोई साजिश कर दी, कोई हमारे साथ कोई गड़बड़ चाह रहा है. अभी तो वो बड़े कह रहे थे कि जनाब हम यहाँ फसाद फैलाने नहीं है और हम चोर नहीं है, और अब इनको नहीं, इनके भाई को भी चोर बना दिया. ये अजीब सी बात नहीं. हम्म तो सही. इस तो ये ना, कि यहाँ से ये चीज जो है कि इस किस्म की चीजें बहरहाल यानी खुदाई निजाम में होती हैं, और ये फिर हमारे अंदर के उयूब और खराबियों को भी निकालने में और हमें इसके बारे में अवेयरनेस देने का भी काम करती हैं कि देखो अभी अभी तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है, अभी तुम्हें अपनी इन चीजों को सही करना है, ये मामलात अभी दुरुस्त नहीं हुए. ये इतना या अरसा होने के बाद, जी सॉरी, ठीक है, इतना तो अरसा होने उन्हें के बाद जो है वो ये मुझे लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है. जैसे इन लोगों ने प्लान किया था कि हज़रत यूसुफ को बहुत करीब रखते थे हज़रत याकूब, तो उन्होंने कहा था कि इनको हम दूर कर देंगे तो फिर वो हमारा नंबर आ जाएगा, फिर वो हमें प्यार करेंगे. अब इतना अरसा हो गया, वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए, तो हसद के साथ अब एक फ्रस्ट्रेशन भी जो है हाँ इनके जी जी अंदर जी पैदा जी, वो सब भी बात जी ठीक है, सही है, मुमकिन है, दुरुस्त. तो, लेकिन ये चीजें कि उन्होंने ना इस बारे में कोई एहतजाज किया, ना इस बारे में किसी तहकीक पर जोर दिया, ना इस हवाले से जो है वो अपने भाई को तसल्ली दी, बल्कि सीधा सीधा उसको भी फौरन एक्सेप्ट कर लिया. यानी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जी ही, अगर इसने इस पर ये इल्जाम आ रहा है ना, तो ये एक लिहाज से हकदार है कि इस पर ये इल्जाम आए. और इस इल्जाम का हकदार क्यों है, इसलिए कि इसके भाई ने भी पहले ये काम किया था. तो ये दोनों भाई जो है ना, ये दोनों ऐसे ही, नौजुबिल्लाह. ठीक. सर जी. मुझे पूछना था, बेशक मसलहत खुदाबंदी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह ने एक रास्ता बनाया, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कुछ 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 झूठ के जमरे में नहीं आ रहा कि उन्होंने खुद ही पहले जनाब यूसुफ के झूठ कहाँ बोला बेल्ट बांध दी. उन्होंने. नहीं नहीं, मैं जमरे में कह रही हूँ कि फिर उन्होंने प्याला खुद ही रखा हम्म 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 उनको रोकने के लिए. जी जी जी. यानी इस वजह से वो काम किया कि वो दूसरे कानून के तहत अगर कहते कि भाई मैं इनको रोकना चाहता हूं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था उनको रोकने का, बिन्यामीन को. सजा के तौर पे मतलब उनको रोकना चाह रहे थे और पता भी ना लगे. हाँ, सजा तो नहीं थी, मतलब सजा तो उनके मुताबिक थी ना, कि सजा ये है कि हमारा कानून पहले उनसे ये कहलवाया कि भाई तुम क्या, तुम्हारे पास जजा क्या है, अगर तुम कह रहे हो कि हमने चोरी नहीं की और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो फिर क्या होगा. तो उन्होंने अपने ही कानून को बयान कर दिया कि हम लोग ये काम करते हैं कि जो इस किस्म के जुर्म का मुर्तकिब होता है तो वो खुद ही उसका बदला होता है, यानी उसको पकड़ के हम बिठा लेते हैं, उसको रोक लेते हैं. हम जो भी करें उस जमाने के कानून के तहत के कैदी बनाएं, गुलाम बनाएं, जो भी करें, या उसकी एक सही. मुद्दत करार दें. ठीक है, उन्होंने ये बात कहलवा ली कि ठीक है, ये वी विल गो बाय दिस लॉ. ओके. और उसके बाद जब उन्होंने तलाशी ली तो उनके भाई के सामान से वो निकल आए, यानी अपेरेंटली वो साबित हो गए चोर. और इसमें जो मोस्ट लाइकली है कि बेन्यामीन को पहले से ये बात बता दी गई होगी कि हम देखो ये काम करने जा रहे हैं, इस चीज का, यानी कि ये उनके कॉन्सेंट या उनके रजामंदी के बगैर नहीं हुआ होगा ये सारी चीजें. तो बता. फिर उसके. जी. सही कह रहे हैं ये प्लान. हम्म और एक और चीज भी जहन में आई थी कि पिछली दफा जब इनको सामान दिया गया था हम्म तो उस इनके सामान में इनके पैसे डाल दिए गए थे, ठीक है. हम्म इस दफा जब
یہ لوگ آئے ہوں گے تو ان کے ذہن میں وہ بات تو ہوگی. تو ممکن ہے کہ ان لوگوں نے سامان لینے کے بعد اپنے بیگ چیک بھی کیا ہو کہ بھائی دبا تو نہیں پیسے ڈال دیے اس کے اندر, کیونکہ وہ فطرت ہے, ممکن ہے تو نہیں ملا ہوگا ان کو اپنے بیگ میں کچھ, یہ کانفیڈنٹ ہوئے کہ بھائی ہمارے خالی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر انہوں نے اس پلاننگ کے تحت ان کو ہولڈ کر لیا, اور ان کو پہلے سے یہ بات پتا تھی کہ بھئی یہ چیز ہوگی, کہ حضرت یوسف نے اب ان کو یہی کہا تھا کہ اب آپ میرے پاس رہیے گا, اب آپ پریشان مت ہوں, دوبارہ ان کے پاس جانے کی اور ان لوگوں کے مطلب ان سے تکلیفیں اٹھانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور پس اثر رہا یعنی اس کو چھپا لیا یوسف نے. اثر رہا یعنی سر, اسرار کے بالکل اندر رکھا یوسف نے اپنے نفس کے اندر, یعنی جو بھی ان کو ناگواری تھی اور جو بھی ان کو یہ بات بری لگی, obviously یہ بات بری لگی, تو لیکن انہوں نے اس کا بالکل بھی اظہار نہیں کیا. یعنی کہاں اس بات کو, اپنی ناگواری کو کہاں چھپا کے رکھا, اپنے سر میں, کہ جو انسان کی ذات کا انر موسٹ چیمبر ہوتا ہے, یعنی قلب میں بھی نہیں, سوچ میں نہیں, سر میں, اس کو چھپا کے بالکل بھی ظاہر نہ ہو. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور ان پر بالکل بھی ظاہر نہ ہو. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, اب یہاں سے دیکھیں یہ ایک بڑی اہم ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے لفظ قول کی, کہ اب جو یہ جملہ آ رہا ہے کہ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, کہ تم لوگ جو ہے, تمہارا مکان یعنی تمہاری پوزیشن یا تمہارا اسٹانس یا تمہارا اوپینین شر ہے. اس سے پہلے آ رہا ہے لفظ قالا. اب یہ قالا کہ حضرت یوسف نے ان کو بولا ہے, بتائیں. بولا نہیں ہے. تم نے خیال کیا ہوگا. تو پھر لفظ قالا کیوں آ رہا ہے؟ کالا تو اب یہ ایک سوال ہے یا نہیں, ایک پزل ہے کہ بولا تھا یا نہیں بولا تھا. نہیں, جب انہوں نے چھپا لیا اپنے اس کو جو بات تھی, تو پھر یہاں پر قالا کا تو مطلب کیا بولنا ہی نکل رہا چاہیے. ہے؟ تم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب وہ چھپایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی ذات کے اندر گونج ہوتی ہے, یعنی جو تھاٹس پاپ اپ ہو رہی ہوتی ہیں وہ نہیں, جو آپ کی ذات کے اندر جو خیالات اور رجحانات ڈیولپ ہوتے ہیں, جن کے پیچھے آپ کا ایک ارادہ اور نیت ہوتی ہے, وہ بھی آپ کا قول ہے اور قابل مواخذہ ہے. آپ کا قول فقط وہ نہیں ہے جو آپ زبان سے بولتے ہیں, آپ کا قول وہ بھی ہے جو آپ اپنے دل میں جو بات کرتے ہیں. مطلب آپ صحیح بات سمجھ میں آئی؟ بات کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن دل میں کو پتا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو دل میں چاہے سنا دیتے ہیں. تو وہ دل بھی میں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جیسے میں, وہ بھی قول ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ بات بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے, ظاہراً اس سے میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں, دل میں برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کو, ہاں, ہیں. اور یہ کس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ شخص اٹھ کے سامنے جاتا, آپ کے سامنے سے اٹھ کے جاتا ہے نا, کہنا شروع. فوراً دو برے جملے اس کے لیے زبان پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن چیز ہے ہمارے معاشرے میں, تو بہت کامن چیز ہے, ہر جگہ ہی ہے تقریباً. ہوتا ہی نہیں ہوتا. جی سر, بالکل بہت ہوتا ہے. مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قول فقط وہ نہیں ہے آپ کا جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے, جو آپ وہ سوچ رہے بھی ہیں, آپ کا جو اپنے قول آپ سے ہے کہ خود جو کلامی کر رہے ہیں. آپ کے دل میں جو آپ بول رہے ہیں, جو آپ کے دل میں جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کا قول ہے, اور شاید زیادہ اہم قول وہ ہے. ٹھیک, یہ والی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر.
آئی تو ہے ہم؟ لیکن بہت بات گہری کلیئر بات ہوگی؟ ہے، بہت گہری بات ہے سر. ہم، ہم، بالکل بالکل. اس کا مطلب یہ کیونکہ ہوا ہم کہ جو آپ ہے کو نا اپنی زبان سے وہ آپ کی سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے. ہاں دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ ہم، أَوْ تُخْفُوهُ، ہم، جو تمہارے نفوس میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہارا حساب کرے گا. یہ اس سے ریلیٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس میں جو چیز ہے، کسی کے بارے میں آپ ایک رائے رکھ رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کچھ وہ کر رہے ہیں، اوپینینز رکھ رہے ہیں، تو اسے آپ نے نفس میں مخفی رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا اس پر بھی حساب ہے. جو تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، جو تمہارے نفس میں نہ ظاہر کرو، لیکن دونوں تمہارے قول ہیں، اور دونوں کی بنا پر تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہارا حساب ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہاں روایات میں تو یہ ہے کہ آپ جب تک عمل نہیں کرتے ہیں تب تک قرآن کاتبین نہیں لکھتے ہیں. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف سوچ پر بھی مواخذہ ہوگا. صرف تو سوچ نہیں 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 نہیں، یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو اپنے اندر ایک باقاعدہ رائے اور جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، جی جی اس کے ذریعے سے خدا آپ کا حساب کرے گا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ نہیں کہ جیسے ایک انسان ہے کہ میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، کسی کو نقصان پہنچاؤں گا یا نہیں پہنچاؤں گا، وہ والی بات ہے کہ جب تک انسان اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتا تو وہ چیز اس کے نام عمل میں نہیں آتی. ٹھیک ہے کہ اس کو جب، لیکن اس کا محاسبہ ہے اس چیز پر. سر جیسے اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھ رہے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی چیز کہہ رہے ہیں، تو وہ جو آپ کے قلب میں ہے وہ بھی آپ کا قول ہے، وہ بھی آپ کا عمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ میری زبان پر نہیں آ رہا ہے ابھی تو یہ میرے قول میں شامل نہیں. واللہ اعلم بما تصفون، اور خدا اس کا بہت زیادہ اچھے سے علم رکھتا ہے. یعنی حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں اپنے دل میں کہ جو تم صفائیاں پیش کر رہے ہو نا، جو تم فیصلے دے رہے ہو، ان کا خدا بہت بہتر عالم ہے کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے، اور کس کی کیا حالت ہے اور کس کی کیا حیثیت ہے. جی ٹھیک ہے، آج یہاں تک رکھتے ہیں. اس کے آیت اندر ایک نمبر سوال یہ جیسے 77 تک میں الحمدللہ ہم ایک لوگ آگے. سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سر آواز آ رہی میری؟ جی میں یہ جی سوال جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم بعض دفعہ کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ہم اس کی بات سن رہے ہیں، دوسرا اس کا پرسپشن ہمارے ذہن میں موجود ہے اور ہم اس کی بات کو دل میں نگیٹ کر رہے ہیں، مطلب اس کو کہہ رہے ہیں یار یہ ایسی بات ہی کر رہا ہے. وہ جو ہمارے اندر ہے وہ بھی وہ بھی ہمارا، آپ کا قول ہے. صحیح. اور اگر وہ غلط اگر وہ ہے، غلط ہے تو وہ بہتان اور جھوٹ کے اگر وہ غلط ہے اور جھوٹ اور اس کے ضمن میں آ رہا ہے، یا کسی کے بارے میں بدگمانی کے اس میں جا رہا ہے، مانی تو یا ظاہر ہے پھر بہتان کی اس پر صورت میں کر مواخذہ، رہے ہیں. اس پر مواخذہ ہے. یعنی کہ وہ چیز بھی حساب میں آ رہی ہے. آ رہی ہے، آ رہی جی، ہے. حساب کے اس میں. ابھی تک یعنی وہ سوچ بھی ہاں وہ سوچ بھی سوچ نہیں، یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں سوچ سے رکھیے گا. علاوہ ہے، سوچ کی بات نہیں ہو رہی ہے. سوچ نہیں ہے. یعنی کہ آپ جب کسی کے بارے میں ایک پورا اپنے اندر، یعنی جیسے بس کہیں کہ وہ بات آپ کے منہ پر آنے کی دیر ہے، جو چیز، جو رائے، جو چیز آپ کے اندر سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بات ہے. یعنی کہ جو سوچیں ہیں کہ جو انسان کے دماغ میں وقتاً فوقتاً ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، ان پر نہیں مواخذہ ہے. جیسے وہ فروز بھائی کہہ رہے تھے نا
وہ نہیں ہے. لیکن جب وہ تمام کی تمام چیزیں باقاعدہ کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہیں، ایک رائے اور ایک اوپینین بن جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ میرے اندر لفظوں کی شکل میں ڈھل گئی ہیں، اگرچہ کہ زبان پہ نہیں آ رہی، تو وہ بھی میرا قول بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جیسے پہلے آپ سوچ رہے ہیں کہ ارے اس نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن آپ کے اندر اب باقاعدہ ایک چیز آ گئی کہ یہ شخص پکا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سینٹینس آپ کے آ گیا بالکل آپ کے اندر، تو یہ کیا ہوا؟ اب یہ آپ کی رائے بن گئی، اب یہ آپ کا قول بن گیا. پہلے جو چیزیں تھیں جو آگے پیچھے ہو رہی تھیں باتیں کہ ہاں اس نے یہ ایسی بات کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یا فلاں کر رہا ہے، تو ابھی تک وہ چیز قول نہیں بنی. لیکن اب آپ نے کر کے ایک پورا ایک اوپینین اور ایک بات دے کہ گویا آپ نے وہ بات کر دی، وہ آپ کا قول ہے. وہ یعنی دعویٰ اس کے کہ آپ اس کو زبان سے ادا کریں یا نہ کریں. اتنا اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ہوش کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے انسان کو، اور اپنا مواخذہ اور محاسبہ اسی لیے سب سے زیادہ مشکل کام کہا جاتا ہے. اور جو عرفا جس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہی مراقبہ ہے. مراقب یعنی اپنے اوپر واچفل رہو، سب سے زیادہ کہتے ہیں اس کی اہمیت ہے. اگر انسان اپنے اوپر مراقب نہ رہے تو بہت آسانی سے قدم پھسل جائیں گے اور کسی نہ کسی غلط چیز میں گھس جائے گا وہ جا کے. ٹھیک ہے، Thank you, sir. چلیں پھر اجازت. جی سر. اور اچھا، اب میں یہ کہ میں انشاءاللہ ذرا اب ایک سفر کا ارادہ ہے 1 نومبر سے، تو پھر اب آپ لوگوں سے جو ملاقات ہوگی نا وہ 9 دسمبر کو ہو پائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو بس التماس سے دعا آپ لوگوں سے بھی، اور یہ کہ امید ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں وہ سب آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی. اور اگر آپ لوگوں کو فیل ہو کہ آپ لوگوں کو سے فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پرخلوص دعاؤں میں اپنی انشاءاللہ. اور سر فائدہ ہو رہا ہے. سر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ جو آپ جی. نے بتایا ہے نا کہ سنا بھی ہے اعمال ڈالے جائیں گے گلے میں، ہوں تو جب وہ کسی میت کے سورہ ملک کا وہ جو گنڈا یہاں پہ بنا کے ڈالا جاتا ہے نا، اس وقت مجھے وہ وقت چیز بہت یاد آتی ہے کہ ہمارے وہ اعمال بھی گلے میں ڈالے جائیں گے اور اس وقت ہم تنہا ہوں گے. وہ گنڈا جو ہوتا ہے سورہ ملک کا، وہ مجھے بہت اس چیز کی یاد دلاتا ہے. ہوں. جی جی جی، بہت انسان شکریہ کے سر اعمال مہربانی. ڈالے نہیں جائیں گے بلکہ گلے کا ہار ہیں. ہار ڈال بنیں کوئی گے. نہیں جی رہا، جی، ڈال ہم گلے خود کا ہی رہے، ہار بنیں گے. گلے کا ہار ہے. بالکل. جی جی. ہاں. ٹھیک جزاک ہے، اللہ چلیے. سر. اللہ آپ کو اپنے چلیے. حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ.